Habis terbang. Zoo Mahordan. Raka. لاہور کالا مہوڈن. ویسے اندازہ لگ چکا ہوگا آپ کو، ہم ہورڈنڈ اور پھر وہاں سے ڈونچار واٹر فال جا رہے. اس بندے کو دوبارہ اٹھا لیا، اس کے علاوہ ٹریک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. خیر ہم میں سے کسی نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، تو بائی پاس میں یہاں پہ اس ہوٹل پہ رکے اور خوب ناشتہ کیا، کیونکہ مہوڈنڈ تک ہمارا کھانے کا کوئی پلان نہیں تھا. ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کیا مہوڈنڈ کی جانب اور چلتے رہے. راستے میں خوب گپ شپ لگا رہے تھے، اسی لیے راستے کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ لمبا ہے کتنا ہے. یہ اس سفر کا سب سے جنجالی بندہ تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے آگے سیٹ پر بٹھاؤ پھر جاؤں گا. خیر کیا کریں، ہم نے بھی مان لیا. چلو خیر یہ بھی کرنا پڑتا ہے. اسی پتھر سے آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ ہم کتنا قریب آ چکے ہیں کالام کے. خیر سن بلاک لگانا تو ہم نہیں بھولتے، بس کچھ ہی دیر میں ہم کالام بازار پہنچ گئے، لیکن کافی رش تھا. خیر یہ بھی کلیئر ہو گیا اور ہم آگے چلے. خیر رش کے بعد آگے کا نظارہ کچھ یہ تھا. چلو انجوائے کرو کالام فارسٹ کو. کالام فارسٹ کراس کرنے کے بعد یہ خوبصورت پہاڑ، ان پر برف اور خوبصورت وادیاں ہمارا انتظار کر رہی تھی. اس کے بعد ہم نے کافی زیادہ آبشاریں دیکھی، جس کی میں نے کچھ کلپس بھی بنائے ہوئے ہیں. اور پھر یہ سب سے بڑی آبشار تھی یہاں پہ کافی رش تھا اور ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا اور پھر روانہ ہوئے. ہم آگے آئے تو یہاں پہ سائیکلنگ ہو رہی تھی. خیر ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تو ہم جس کام کے لیے روانہ ہوئے تھے اسی کے لیے دوبارہ اپنا سفر کا آغاز کیا اور چلتے رہے. گاڑی ہماری اتنی اچھی نہیں تھی تو کافی دیر لگا ہمیں مہوڈنڈ کے نظارے دیکھنے، اور یہ ان کا آغاز تھا تو ہمیں کافی خوشی ہوئی. اور پھر چلتے ہیں آگے، آپ کو اپنا سفر دکھاتے ہیں. آخر کار بڑی دیر بعد ہم مہوڈنڈ پہنچ گئے اور یہ ہے مہوڈنڈ کے نظارے. بھوک بہت زیادہ لگی تھی تو ہم چکن ساتھ لائے تھے اور اسے پکانے لگے. مستی کا ماحول لگا ہوا تھا، سارے بوائز انجوائے کر رہے تھے. ویسے جب ہم چائے بنا رہے تھے نا تو ہم 4 بندے تھے، باقی بوائز جو ہے وہ سو رہے تھے. لیکن پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ لگا، سب کیسا اٹھ گئے اور یہ دیکھ ان کی خوشی چائے کو دیکھ کر. اور پھر ہمیں مجبوراً چائے تھوڑا زیادہ کرنا پڑا اور کم بھی پینا پڑا. تو یہ دیکھیں، یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے چائے کے شوقین ہیں. چائے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسپیکر بھی باہر کر دیا اور پھر یہ ماحول بنا دیا. چائے پیا اور پھر اتھن ڈالا. آپ کی تنقید سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ریتیلا جگہ تھا. ہم نے کسی گرینری کو نقصان نہیں پہنچایا. یا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ جو ہمیں لکڑیاں وغیرہ ملی تھی یہ بھی ہم نے پیسوں پہ خریدے تھے. ہم نے کسی درخت کو یا کسی نیچر والی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا. ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا تھا. صبح تک ہمارا یہی ماحول رہا اور انجوائے کرتے رہے. صبح ہم نے اپنے ٹریک کا آغاز کیا اور چل دیے سیف اللہ لیک کی طرف. مہوڈنڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمیں سیف اللہ لیک کا یہ بہترین نظارہ ملا.
यहाँ पे थوड़ा انجوائے کرنے کے بعد ہم نکل پڑے نصر اللہ لیک کی طرف، جسے سندرو پنغال لیک بھی کہتے ہیں۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ نصر اللہ لیک ہمیں نظر آیا۔ یہ ہے نصر اللہ لیک، جسے سندرو پنغال لیک بھی کہتے ہیں۔ کچھ اور ٹریکرز بھی آتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ کیمپنگ کی تھی اور یہ انجوائے کرے اس کا نظارہ۔ راستے میں کافی آبشاریں ملی اور اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ ویسے اس راستے کو انجوائے کافی کر رہے تھے ہم، یہ دیکھیں۔ ویسے اس علاقے کو منی شاہی باغ بھی کہا جاتا ہے، کافی سملر لک دیتا ہے یہ۔ کافی خوبصورت میڈوز بھی آتے رہے راستے میں۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کے ٹریک کے بعد ہماری نظر ڈونچار واٹر فال پر پڑی۔ یہ لے انجوائے کرے، کافی بڑی واٹر فال تھی یہ۔ یہ ہے ڈونچار میڈوز، یہ کیمپنگ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ آگے کا راستہ گلگت، چترال اور سری کالام جھیل تک جاتا ہے، تو اگر آپ کا ارادہ وہاں جانا ہے تو یہاں پہ نائٹ کیمپنگ ضرور کریں، یہ بہترین جگہ ہے۔